السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ یہ مولوی کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ مولوی قرآن سے حوالہ دے رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ قبر والے مدد کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اچھا مولانا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تم ضرور اس پر ایمان لانا، پھر وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ اللہ نبیوں سے کہہ رہے مصطفیٰ کی مدد کرنا، خود کیا کرے گا؟ جیتے رہو بھائی۔ اچھا مولانا یہ بات یہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے کہ سارے نبی اپنے زمانہ نبوت کے بعد محمد کی مدد کریں، یہ اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے؟ کیا اللہ کو پتا تھا یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ نہیں، اللہ کو یہ پتا تھا یہ سارے دو نبیوں کو نکال کر، زکریا اور عیسیٰ کو نکال کر باقی سارے نبی قبروں میں ہوں گے۔ اللہ کو اس وقت پتا تھا جب یہ وعدہ لے رہا تھا۔ اچھا پتا تھا اللہ کو، پھر بھی کہہ رہا ہے مدد کرنا، تو پھر اس میں کیا حرج ہے اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں تو مدد کر سکتے ہیں؟ اور یار صبح تمہیں اس چوک میں بٹھا کے کسی نے کہنا ہے کسی نے مدد کی ہے، کبھی کسی نبی نے قبر میں جا کے بھی مدد کی ہے، اسے کہنا بالکل کی ہے۔ اگر وہ کہے کہاں کی ہے، اسے کہنا 50 نمازیں اللہ نے محمد کو معراج کی رات دی تھی، وہ 50 لے کر آ رہے تھے، راستے میں ایک قبر والا ملا تھا، اس نے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، اس نے پھر آ کے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، اس نے پھر کہا تھا زیادہ ہیں، وہ قبر والا ملتا تھا، اس نے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہے واپس جائے۔ یہ 50 نمازوں سے آج امت 5 نمازیں کسی قبر والے کی مدد سے پڑھ رہی ہے۔ 1450 سال پرانا قرآن میں پڑھ رہا ہوں، 300 سال سے تمہیں پیدا ہوئے ہیں، تمہیں 300 سال سے سمجھ آئی ہے کہ قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے ساتھ لگ جاتے ہیں، صبح سے 50 نمازیں شروع کر دو، کیونکہ 5 تو بنتی ہی ان کی ہیں، جو کبھی داتا صاحب سلام کرے، کبھی پاک پتن سلام، کبھی حوصل اعظم کو سلام کرے، کبھی کربلا سلام کرے، کبھی مدینے سلام کرے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے موریں لگا دی ہیں، ان کے دلوں پر نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور اس سے معنی اپنی مرضی کا لیا جا رہا ہے اور مفہوم بھی غلط بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب میں تمہیں کتاب دوں گا اور حکمت دوں گا، یعنی جب تمہیں میں اللہ تعالیٰ نبی بنا دوں اور تمہاری نبوت کے دوران ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر وہ شان والا رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تشریف لے آئیں تو تم نے اپنی نبوت اور شریعت کو ختم کر کے ان کا امتی بن جانا ہے، لتؤمنن بہ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، ولتنصرن اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی جب قبر میں چلے جائیں گے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے قبر سے نکل کر نبی کی مدد کرنی ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا نبی آ جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا ہے، ان کا امتی بن کر ان کی مدد کرنی ہے۔ لیکن یہ بے شرم مولوی کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انبیاء قبر میں چلے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ نبیوں سے اقرار لیا جا رہا ہے
کہ تم نے قبروں سے نکل کر میرے نبی کی مدد کرنی ہے۔ ایک موقع ایسا دکھا دو کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی نبی سے مدد مانگی ہو یا کسی نبی نے قبر سے نکل کر میرے نبی کی کسی قسم کی مدد کی ہو، ایسا کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ساری کی ساری ان کی بے غیرتی اور بے شرمی ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اگر میرا نبی تمہاری نبوتوں کے درمیان بھی تشریف لے آئے تو تم نبی نہیں رہو گے بلکہ اس کے امتی بن جاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے۔ نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے لیکن یہ اس کا غلط معنی اور مفہوم لیا جا رہا ہے۔ دیکھ لیں کس قسم کے بھیڑیے مولوی آ چکے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، معنی اور مفہوم غلط کرتے ہیں اور لوگوں سے چندے وصول کرتے ہیں اور دفع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے موذی مولویوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جہالت ہمارے ملک میں ننگی ناچ رہی ہے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ جس ویڈیو کے اندر ایک خادم رضوی کا مرید کہہ رہا ہے کہ میں خادم رضوی کی قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، یہی جنت ہے اور جنت کی زیارت کرنے میں جا رہا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا خادم حسین رضوی کے دربار پہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ ارے خادم حسین کے مزار پہ کیا کرو گے؟ کہتا ہے کہ یہاں رہ جو، ادھر کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا تو یہاں کا کوڑا دیکھ، میں جنت دیکھنے جا رہا ہوں۔ کیا بات؟ بھائی میں نے دلیل میں نے دینی، تم نے ڈھیلا چبانا کیوں بولا؟ سبحان اللہ۔ بابا جی کا جو مزار دیکھ کے آ رہا ہے وہ جنت دیکھ کے آ رہا ہے۔ کیا بات؟ میرے آقا کی دوستو جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے حوروں کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اگر خادم رضوی کی قبر جنت ہے تو کہیں حوریں تو وہاں پر نظر نہیں آتی۔ ساری کی ساری ان کی جہالت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح باقی قبریں ہیں اسی طرح ہی خادم رضوی کی قبر بھی ہے۔ جہالت میں اتنے یہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس میں سوال کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو اور اپنے امام احمد رضا خان بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو، تو اس کے بارے میں مولوی صاحب سے پوچھا گیا، دیکھتے ہیں مولوی کیا جواب دیتا ہے۔ یہ کچھ احباب نے سوال کیے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کے لیے حضرت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اس کو یوں سمجھو دوستو مولوی نے کیا جواب دینا تھا؟ انہوں نے اپنے بابوں کا مقام اور رتبہ نبیوں سے بھی بڑھا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ ان مشرکین میں کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ کنویں کے اندر ہے 800 نہیں 8000 لوٹا نکال، خدا کی قسم وہ کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک کتا اندر موجود ہے، کنواں پلیت رہے گا۔ اسی طرح جب تک دل کے کنویں کے اندر دل والے اس گہرائی میں شرک کا کتا موجود ہے، 1000 نفلیں پڑھ، تیرے ماتھے پہ اونٹ کے گھٹنے جتنا محراب بن جائے اور ساری کائنات کی عبادتیں کر، صدقے کر، نفلیں پڑھ، ذکر کر، حجے کر، عمرے کر اور طواف کر، آب زمزم پی، اس میں نہا، اسی میں مر جا، اسی سے غسل پا، 7 سمندروں میں نہا، پوری دنیا کے پانی بہا، کعبہ کے رب کی قسم جس طرح وہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا تو بھی کبھی پاک نہیں۔ اپنا ایمان بچائیں، اپنا نظریہ اور عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔